قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جلالہ کی حمد و ثنا حضور تاجدار کائنات فخر موجودات فخر آدم و بنی آدم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے آمنہ کے دلارے زہرا کے بابا حسنین کے نانا نیر تابا رازدار ما اوحا صاحب علم نشرح لک صدرک مالک رکاب فخر عرب و عجم فخر جمیع صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین بزرگوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں زیادہ لمبا کلام کرنے کا عادی نہیں، اتنی گفتگو کروں گا جتنی آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے، لیکن جتنی دیر میں کلام کروں اپنی توجہات کا مرکز اور محور میری ذات کو بنا کے رکھنا ہے، کیونکہ نہ ہی میں اپنی بات کرنے آیا ہوں نہ ہی آپ اپنی بات سننے بیٹھے ہیں، بات تو میرے حبیب کی ہوگی، اور حضور کی بات ہو کلیجوں میں ٹھنڈ نہ اتر رہی ہو یہ ہو سکتا نہیں ہے۔ شیخ مادی الفاسی کہتے ہیں جس بندے کے کلیجے میں ذکر حبیب سن کر ٹھنڈ نہ پڑے یہ سمجھ لو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مسلمان کا دل ہی نہیں ہے۔ ہو نبی کا غلام ہو ان کا نوکر اور ان کی بات سن کر قرار نہ آئے یہ کیسے ممکن ہے؟ جس کو کہیں پر بھی قرار نہ آتا ہو وہ بھی حضور کی بات کرے رب اس کو بھی قرار عطا فرما دیتا۔ وہ شاعر نے کہا تھا کہتا دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی اور یہ خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ مدد مجھ کو بھی حاصل ہے نبی کو یاد کرنے سے اور یہ ہر بہار لاتا ہے محمد نام ایسا۔ تو حضور کی بات ہے ہی ورا الورا، جس موضوع پر مجھے کلام کا کہا گیا اس پر تھوڑی سی لب کشائی کروں گا۔ بعض لوگوں کو نا بڑی تکلیف ہو جاتی ہے، میلاد اسی کرانا ہے، پیسے اسی لانے ہیں، سپیکر ساڑھے پیسے دا، نعت خوان اسی بلانے نے، لنگر واسطے پیسہ ساڑھا، تکلیف ہے نا۔ ہر بات ہماری مرضی سے ہوگی، ہم کر رہے ہیں تو انہوں کا آدھا کیڑا شکلیں بدل گئی، کیا ہوا ہے جی اتنے پیسے لگا دیے بھائی تیری جے بولے ہیں تینوں کا آدھی تکلیف ہے۔ ہم نے حضور کی بات کر لی اور سینہ تان کر حضور کی بات کر دی۔ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہمارے پاس آئے، میں تو رات کو بھی ایک پروگرام میں تھا، ادھر تو بیچارے بیٹھے بھی مکسی دے سارے، یاسر بھائی کو پتا ہے شکلیں بدل گئی ہیں۔ میں نے کہا بھائی کسی میں دم ہے تو ہمارے سامنے ابھی بیٹھ کے بات کرے، میں ادھار رکھتا ہی نہیں ہوتا، ہر چیز با حوالہ بیان کرنے کا میں ذمہ دار ہوں۔ وہ ہمارے بڑے ہمیں نماز چھوڑ کر نہیں گئے، اے جی میلاد کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا میں میلاد کو قرآن سے بھی ثابت کر سکتا ہوں اور حبیب کریم کے فرمان سے بھی ثابت کر سکتا ہوں۔ قرآن میں لکھا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ محبوبہ آپ ان کو فرما دیں جب رب کا فضل ملے اس کی رحمت ملے خوشیاں منایا کرو۔ اب فضل کیا ہے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، مفسر قرآن ان سے بڑا مفسر تو اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ نام ابن عباس ہے، نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، تفسیر کا نام ہے در منصور۔ کیا لکھا ہے؟ کہا فضل سے مراد بھی مصطفیٰ کی ذات ہے اور رحمت سے مراد بھی مصطفیٰ کی ذات ہے۔
اور میں نے کہا بات یہ ہے کہ نبی خدا کا فضل ہے، یہ قرآن نے کہا، اور اگر بات کرتے ہو رحمت کی، اور کوئی نبی ایک قوم کی طرف آیا، کوئی ایک بستی کی طرف آیا، کوئی ایک قبیلے اور علاقے کی طرف آیا، لیکن جب حبیب کریم کی باری آئی، ایک علاقہ نہیں ہے، ایک قوم نہیں ہے، ایک بستی نہیں ہے، فرمایا محبوبہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رب نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہوا۔ قرآن کہہ رہا ہے فضل ملے، رحمت ملے، خوشیاں مناؤ، میں نے دسو قرآن دی منی ہے یا 50 سال مفتی صاحب دی منی ہے؟ اس کی کوئی شکل ہے جو بات کرتا جی صاحبہ نے منایا نہیں ہے، آپ مناتے ہیں۔ میں کہا پتر بریک کے پیر رکھ، میں علاج سارے کرنا جاننا، ہاں اس کی بھی پھکی تمہیں دے کے جاؤں گا۔ جی صحابہ نے نہیں منایا، میں نے کہا میں حدیث دکھاتا ہوں، صحابہ نے کیوں نہیں منایا؟ میرا صحابہ نے بھی منایا۔ کیسے منایا؟ مسلم کی حدیث ہے، راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقۃ اصحابہ، میرے حضور آئے، صحابہ کا جمع غفیر ہے۔ بات بڑی قابل توجہ، آپ جواب دے سکتے ہیں اگر وہ بندہ بات کرے اس کو۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، قال ما اجلسکم، صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ بان ہدانا لدینہ ومن علینا بک، صحابہ نے کہا حضور ہم اکٹھے ہو کے اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، مالکا تیرا شکر ہے تو نے آمینہ کا لال ہمیں عطا فرما دیا۔ اور میں کہا جی دسو میلاد یہ نہیں ہے، اور کیا ہوتا ہے میلاد؟ ہم بھی مل کر رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے زہرا کا بابا ہمیں عطا فرما دیا۔ یہ کام تو ابو بکر نے بھی کیا، عمر نے بھی کیا، عثمان علی نے بھی کیا، یہ تو صحابہ نے کام کیا، حضور نے بھی میلاد منایا۔ پھر روڑ کھوڑ کے نا گال ایتھے آ جاندی ہے، جی بات تو یہ ہے آپ اس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں، عیدیں تو دو ہی ہیں، تیجی کتھوں آئی ہے؟ ایسے کرتے ہیں بات؟ تو آپ ان کو منہ توڑ جواب دیں، ان کو بھائی پہلے 4 کتاباں پڑھ کے آ، ٹھیپے آ، تو بات کرے گا؟ عیدیں دو ہیں، حدیث پڑھ، ابن ماجہ کے اندر، سنن دارمی کے اندر واضح روایت لکھی ہوئی ہے، 1047 نمبر حدیث ہے بھی کان نہ آلے، ہم پورے حوالے کے ساتھ بات کرنے کے قائل ہیں۔ روایت کیا ہے؟ تو کہتا ہے 2 عیدیں ہیں، ان بے کنیاں ثابت ہوتی ہیں، حدیث کے اندر موجود ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الجمعۃ سید الایام وجعل اللہ عیدا للمسلمین، حضور فرمایا کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اللہ نے اس کو عید کا دن بنایا ہے اور یہ دنوں کا سردار ہے۔ میں کہا جی مفتی صاحب آؤ نا ذرا سدھے ہو، جی کیا بات ہے بتائیں؟ میں کہا بیٹھ تھے جی بتائیں، میں کہا سال سے کتنے جمعے ہوتے ہیں؟ 51 میں کہا 52 عیداں تے ہو گئی ہیں، تو کہنا 2 ہیں، 52 تو یہ ہو گئی۔ بنی اسرائیل کو خوشی ملی، قرآن کہتا ہے ان کے لیے عید کا دن ہے، عید تو وہ بھی ہو گئی، جس دن میں خوشی ملے وہ عید ہے۔ تو ساری عیدیں ہو سکتی ہیں، تو عید میلاد النبی نہیں ہو سکتی۔ اور اگلی بات جو بڑا نکتہ ہے علامہ فخر الدین رازی نے لکھا اور دیگر محدثین نے بھی لکھا، وہ بات کیا ہے؟ کہ جمعہ عید بنا کیوں؟ یہ بات ہے قابل توجہ، اللہ نے عید بنایا جمعہ کو کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ فیہ ولد آدم، کہا جمعہ عید اس لیے ہے کہ رب نے اس دن اپنے نبی آدم کو پیدا کیا۔ اور میں نے کہا بھائی میری بات کا جواب دے، جی کیا بات ہے؟ میں نے کہا جس دن کے اندر آدم پیدا ہو وہ عید کا دن ہوتا ہے، تو مجھے پتا جس دن میں آدم کے بھی امام پیدا ہو رب نے اس دن کو کیا مقام عطا فرمایا۔ لڑنے پھرتے ہو جی عید کہاں سے آ گئی؟ ہم ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں، چلو جی مان لیتے ہیں جی جس دن نبی آئے تھے رحمت اتری، فضل آیا، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن نبی ہر سال تو آتے نہیں ہیں، آپ ہر سال محفل سجا لیتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا جواب بھی قرآن سے، جی ہر بات کا جواب قرآن سے۔ میں کہا پڑھے ہوئے نا کہاں گل کر رہے ہیں، تو پڑھیا ہی نہیں، خالی پڑھ کے مارنا اور ہوتا ہے، قرآن و حدیث سے بات ثابت کرنا اور ہوتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، علماء موجود ہیں، دیکھیں ایک رات کے اندر قرآن اترا تھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، رب نے لیلۃ القدر کو
مقام دیا قرآن کے نزول کی وجہ سے. فرمائے کہ رات 1000 مہینوں سے بڑھ جاتی ہے. میں نے کہا مجھے بتا قرآن ہر سال اترتا ہے؟ اے جی نہیں، ایک بار آیا تھا، دین تو مکمل ہو گیا. تو میں کہا پھر پڑھ. قرآن کہہ رہا ہر سال جب وہ رات آتی ہے، قرآن نہیں آتا، ہر سال جب وہ رات آتی ہے جس میں قرآن اترا تھا، رب کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں، غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. اور میں نے کہا کل کے اندر قرآن پڑھ. قرآن بتا رہا ہے کہ جس رات میں قرآن آیا، جب وہ رات آتی ہے رب کی رحمتیں برستی رہتی ہیں. جس رات میں قرآن آئے اس میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو مجھے بتا جس رات میں صاحب قرآن تشریف لائے، رب نے اس رات کو کتنا بلند و بالا مقام عطا فرمایا. ہم اپنا ہر عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا عقیدہ کوئی ریڈی میڈ نہیں. اور تم یہاں پر روتے پھرتے ہو، اے جی میلاد کب ختم ہوگا، 11 بج گئے بس کر دیں، ہم نے سونا ہے. تو میرے امام تو بڑی آگے کی بات کرتے ہیں. آپ فرماتے روندے ہو، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. پترو توڑیاں نسلاں بھی مک جانیاں ہیں. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں ابو جل کر، مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور میاں ظہوری صاحب نے کوزے کے اندر سمندر بند کر دیا، کہا چھڈو ساریاں گلاں، ایتھے کسی شے دا سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ. ساری کائنات ہے ہی حضور کی وجہ سے. تو اس لیے ہر جگہ پر حضور کے ذکر کی محفل سجائیں، ہر جگہ پر ان کی بات کریں. اے جی کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا ملتا ہے کیا، مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ. وہ کرتے ہیں مالا مال، وہ دامن بچھا کے دیکھ. تیرے غریب خانے میں وہ آئیں گے ضرور، تو بھی کبھی ان کے نام کی محفل سجا کے دیکھ. ان کی بات تو کر کے دیکھ، وہ تجھے کیا مقام عطا کر دیتے ہیں. وہ کوئی حبشہ سے چل کر آ جائے نا، حبشہ سے چل کر کوئی سلام نہ لیتا ہو، لیکن جب نبی کا ہو جائے نا تو پھر زمانہ یاد کرتا ہے. اور میرے حبیب کہتے ہیں بلال بتا کیا کام کرتا ہے، اور تیرے قدموں کی آواز کو میں نے جنت کے اندر سن لیا. پھر یہ مقام ملتا ہے. اے جی ہمارے علامہ صاحب تو میلاد کو حرام کہتے ہیں، لیکن بڑے گورے چٹے بڑے سونے ہیں، بڑا نور ہے. اگر میلاد کو حرام کہنا غلط ہوتا تو ان کا چہرہ اتنا چٹا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. او میں نے کہا بھائی اس کا بھی جواب قرآن سے لے لے. ہر بات قرآن سے ثابت ہے. میں کہا تسی بھی پڑھ لیندے تو بھی پتہ لگ جاتا، قرآن میں لکھا ہے. میں نے کہا گھوری چمڑی اگر نور ہوتا ہے نا تو بھائی انگریزاں تو بڑا نورانی کسی ماں جمعیاں ہی نہیں، سارے چٹے ود کے چٹے. پر میں نے کہا اس کا جواب قرآن سے. اگر گوری رنگت والا بھی ہو نبی کا نوکر نہ بنے تو قرآن کہتا تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ سونا بڑا تھا. ابو لہب کا مطلب شولوں کا باپ، اس کے گال شولوں کی طرح چمکتے تھے. تو قرآن نے کہا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو برباد ہو جا. اور میں نے کہا گوری رنگت والا بھی نبی کا نوکر نہ بنے تو قرآن کہتا تو برباد ہو جا. اور حبشہ سے چل کر آیا ہو، رنگت گوری نہ ہو، نبی کی نوکری کر جائے. میرے نبی ہاتھ پکڑتے ہیں، کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیتے ہیں. بلال کھڑا ہے، بڑے بڑے سردار زمین پر کھڑے ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہیں، اور بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا سب کو بتا رہا ہے اور دیکھو جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، میرے سرکار نے خرید کر مجھے مول کر دیا. کوئی ان کا ہو کر تو دیکھ. میرے نبی مالا مال کر دیتے ہیں. تو آئیں اس پیغام کو لے کر جائیں. حضور کا میلاد کرنا ہے اور سینہ تان کر حضور کا میلاد کرنا ہے. لیکن میلاد کے مقاصد کو بھی سمجھنا ہوگا. میلاد کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہی ہے کہ راتی 4 بج کر محفل کی تھی نمازاں توڑے پیوں نے پڑھنی ہے نا بات کرنے والی. میں تھوڑا سا اسٹیٹ فارورڈ پاویں ہو سکتا ہے کوئی میرے تو ناراض ہو جائے تے ایک دو اور بات بھی جان کے سانوں ٹینشن کوئی نہیں، پہلے بڑے ساڈے دشمن ہیں. ہاں میں نے تو وہ والی حدیث پڑھی ہوئی ہے مسند احمد کی. حضور فرماتے ہیں تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک لوگ تمہیں پاگل نہ کہہ دیں، مجنون نہ کہہ دیں. لوگ یہ تو پاگل ہی ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، یہ تو اپنے آپ سے باہر ہے. یہ بات تو لوگوں نے صحابہ کو بھی کی. ہاں
حجت نہ پیش کیجئے کوئی فضول میں، ہم انتہا پسند ہیں عشق رسول میں. ہاں ہمیں کوئی انتہا پسند بھی کہہ دے، میں اسٹیٹ فارورڈ ہوں. اقبال کہتا ہے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش. سارے ناراض، اسی کو بندہ مارے ہے. کہتا نہیں کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کر. کہتا ہے میں زہر کو شاید نہیں کہہ سکتا، میری طبیعت ہے، رگوں میں خون حسینی دوڑ رہا ہے، یہ باطل کے سامنے جھکنے نہیں دیتا. یہ کہتا ہے سینہ تان کر بات کرو. کہ سارے ناراض ہو گئے، کوئی کام نہیں، کرتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، کیونکہ نہ ابلا مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. کہتا ہے میں وہ والا امام نہیں. انتظامیہ راتی 3 بجے کے قاری صاحب دیکھیں سورج نظر آ رہا ہے، ہاں جی وہ دیکھیں مجھے نظر آ رہا ہے. انتظامیہ دن کے وقت کے رات ہو گئی، حضرت کو ستارے نظر آنے لگے. کہتا ہے میں وہ نہیں جو انتظامیہ کی غلامی کرتا ہو، میں تو اپنے نبی کا غلام ہوں. حضور جیسے کہیں گے میں ویسے ہی دین کی بات کروں گا. حضور کی تعلیمات ہیں. میلاد کے مقصد کو بھی سمجھنا ہوگا. رات 4 بجے تک میلاد کر کے نماز نہ پڑھی تو میلاد قبول نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ، پھر بڑی معذرت کے ساتھ، لوگوں کا مال لوٹ لٹا کے تے بڑی محفل کرا کے تے 5 کروڑ روپے دی جناب میں نے بڑا پیسہ لگایا ہے اور سمجھا لو جی میرا تو سرٹیفکیٹ آ گیا ڈائریکٹ ہی فلیٹ جنت الفردوس دی. تو اتنے جا کے ڈانگا پہنی ہے، اتنے تے پھرنے چتر کام ہی ایسے کر رہا ہے. اور تاب والے نعت خان، لو جی نعت خان ہے، ان کی شکل بھی نبی دی شکل ورگی نہیں، اور اس نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی، سوٹے لگا کر آ گیا ہے اور علی کے نعرے لگا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کیا بات ہے، درد ہے میرے سینے میں، مجھے مست ماحول میں جینا ہے. تھوڑی سی معذرت اینج ہے کہ نہیں؟ میں دسو، میں ایسی میں باتیں بڑی بڑی بتا رہا ہوں آپ کو. نعت خان جناب آ رہا ہے، مسجد میں کبھی نظر نہیں آیا، اتنے آ کے کہتے 10 منٹ حاضری لگوانی. پتر گھر بہ کے لوا گیا، اتنے نہیں لگتی، پوری ڈینٹنگ پینٹنگ کروا کے آئیں گے. پھر بھی حال پتہ کی ہوئے گا، شکل ہور، تون ہور، ہاتھ ہور، پیر ہور. یہ نعت پڑھے گا، بابی کا دوپٹہ سر کے اوپر باندھ کے آ گیا اور آ گیا جناب میں نبی کی نعت پڑھا. ان کا منگتا کو جو منگتا نہیں ہونے دیتے، اور منگتا باندھ تو صحیح، یہ منگتا ہوتا ہے جو باتیں تو ان کی بڑی بڑی کرے لیکن میرے حضور فرمائیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کبھی مسجد میں نظر نہیں آیا. باتیں ہے جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اور میں کہا بس کر رہا ہے، بریک پہ پاؤں رکھ، غلامی رسول میں موت قبول ہے، نبی کی سنت داڑھی قبول نہیں ہے. جھوٹے دعوے کرتے ہو. یہ کون سا میلاد تم کر رہے ہو؟ 10 منٹ حاضری ہوا کہ آگے بھی جانا جوتی اٹھا کے. میں کہا پتر گل حاضری دی نہیں، گل ہے میں نے نوٹ بخا، بس اگلا جملہ میں بول نہیں رہا. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، قوم کا حال یہ ہے ہمارا، رگڑ رگڑ کے شکلان، رگڑ رگڑ کے بیڑا گرک کتا ہے جی، نوری بڑا چہرے پہ. تو میلاد کریں، باشرہ نمازی لوگوں کو بلائیں. جیسے ماشاءاللہ ہمارے صدیق بھائی ہیں، یہ بھی نعت خان ہیں، عالم بھی ہیں، باشرہ بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، استاذ بھی ہیں بچوں کے الحمدللہ. تو یہ والا ماحول کریٹ کریں میرے بھائیو. یہ کرنے سے ہوگا. اگر ہم نے بھنگیوں چرسیوں کو آگے لے کر آنا ہے نا تو پھر یہ لوگ آگے آئیں گے، کیونکہ ہم خود لے کر آ رہے ہیں. آپ باشرہ جے کو نہیں ہے نا نعت خان، تسی آپ باشرہ بن جاؤ، تسی پڑھ لو نا. یہ نہیں کہ میری آواز نہیں ہے، اتھے آوازاں دی گل نہیں جی. ہاں یہ بات یاد رکھنا، ادھر آوازوں کی بات نہیں ہوتی، ادھر بات ہوتی دل سے ان کی بات کون کر رہا. تو آپ اپنے گھر میں محفل سجا لیں اور میلاد کے مقاصد کو آگے عام بھی کریں، لوگوں کو بھی سمجھائیں یہ کون سا تم میلاد کر رہے ہو یار، نبی کے نام پر میلاد ہے اور سارے کام بھی بغیر تعلق. اب نا پہلے ہم لوگ نا پوسٹ پڑھتے ہوتے تھے، اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ جناب فلاں علامہ صاحب کا بیان ہے، فلاں صاحب کی نعت ہے، فلاں صاحب کی نقابت، فلاں قاری صاحب کی تلاوت. تھلے لکھا ہوتا سی نوٹ عورتوں کے لیے پردے کا اہتمام ہے. اے ہون میں نے پوسٹ آئی جی تو پتہ کی لکھا سی، رونے والی بات بھی اور ہنسنے والی بھی. اس کے اوپر لکھا ہوا تھا لو جی شکیل آباد جی فیصل آباد سے، نبیلہ فروخ آباد سے، لو جی غفورہ صاحب آ رہی ہیں صاحبہ اسلام آباد سے. کرنا کی ہے؟ نعتیں پڑھیں گی، میلاد کریں گی. اور نیچے جو بات لکھی تھی نا وہ بہت بڑی تھی، کہنا نوٹ مردوں کے لیے پردے کا اہتمام ہے. کر لو کمائیاں. ہمارا حال ہے، ہم اس پر ہنسی بھی آتی ہے لیکن رونا بھی آتا ہے کہ قوم کیڑے پاسے ٹور پئی. اور یار جس عورت کو اونچا قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے وہ مردوں میں بیٹھ کر میلاد پڑھے گی؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ بلے شاہ کے جملے مجھے یاد ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں حج بھی کیتی جاندے ہو تے نال لہو بھی پیتی جاندے ہو. اوے کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو.
ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਪੀਆਂ ਸੀਂਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਫਸ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਟੁੰਡੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਓਏ ਫਰਜ਼ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਨਫਲਾਂ ਨੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। दसो ते सही बुल्ले शाह नूं की कुछ की जाती। कभी देखो भाई तुम क्या कर रहे हो। नबी का मिलाद करो तो मिलाद वाले आका की शरीयत पर भी चलो। अगर हुजूर के नाम की महफिल सजाई है तो मज़ा तो ये है कि महफिल में आने से पहले ये बंदा नमाज नहीं पढ़ता था तो महफिल के बाद इसकी नमाज छूटती नहीं। दाढ़ी नहीं थी नबी की महफिल में आने से पहले, हुजूर के जिक्र की बरकत से रब ने इसको दाढ़ी की तौफीक अता कर दी। फिर मज़ा आया, हम लोगों को बताने वाले बने भाई मिलाद ऐसे होता है। और एक ही बात है, गुफ्तगू मेरी सिमट गई जो अली भाई ने मुझे कहा हुजूर के इख्तियार। तो देखे जब आप नबी के हो जाते हैं ना, रब ने हुजूर को इतना इख्तियार अता किया है कि नबी मुख्तार कुल हैं, फिर जिसको जो चाहें अता कर दें। ज़मीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, जहां में उनकी चलती है वो पल में क्या से क्या कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। इत्थे इन्हां दे बेचारियां दी परेशानी मुकदी नहीं। हम मिलाद से हटते हैं तो हम लोग हुजूर की बारगाह में जाकर खड़े हो जाते हैं। ऐनी तकलीफ, पहले जख्म नहीं सी भर रहा, दूसरा जख्म। हम तो बड़े बड़े काड़े किस्म के जख्म इनको लगाते हैं, इनकी तकलीफ तो क़यामत तक ख़त्म नहीं होनी। और मेरे इमाम ने तो ये बड़ी आगे की बात की। आप तो बात करते ही कमाल है, आप कहते हैं ना सड़ सड़ के मर जाना है तो असी हुजूर की गल करते ही रहना है। और हमने हर जगह पर हुजूर की, और सहाबा ने भी की। ये बिदत है, ऐसा भी जरा सौखा सा जवाब दे दिया तो गल मुकान लगा मैं। जी ये बिदत है। मैं कहा बिदत किसको कहते हैं? हर वो चीज़ जो नबी के दौर में ना हो वो बिदत है, और हर बिदत हराम। मैं कहा यार देख ले तू टिकना नहीं अपनी गल पे। जी मैं टिका हूँ। मैं एक जगह पर लोग ना इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, मैं कहा भाई सारे हो जाओ गवाह। हुण एनू सीधे सीधे फैर होने लगे, कहते जी की होया है? मैं कहा जी कह रहा है बिदत हर वो चीज़ जो हुजूर के ज़माने में ना हो, और हर बिदत हराम। कहता जी बिल्कुल यही तारीफ है। मैं कहा बिदत की 5 किस्में हैं, मान जा। कहते नहीं। मैं कहा फिर सुन। मैं कहा तुमने कहा बिदत हर वो चीज़ जो हुजूर के ज़माने में ना हो और हर बिदत हराम। मैं कहा जी आप भी बिदत, अब्बा जी भी, दादा भी, लकड़ दादा भी, पड़ दादा भी, सारी नस्लें भी, और सारे ही हराम। कहते ये क्या बदतमीजी है? मैं कहा तुमने खुद कहा है ये बिदत है। मैं अजी हुजूर के ज़माने में नहीं हुआ। मैंने कहा अगर हुआ ना भी हो तो फिर भी नाजायज़ नहीं कह सकते। अजी वो कैसे? मैं कहा गड्डी ते बह के आ रहे, खोदते थे आप। हुजूर के ज़माने में गाड़ी थी, तू कितों बह रहे? हुजूर के ज़माने में ये बड़े इस तरह के घर थे, बाहर चुगियाँ लाओ। हुजूर के ज़माने के अंदर ये पक्की मस्जिदें थी। कमाल की बात है यार, जब मिलाद की बारी आती है सारों को तकलीफ हो जाती है। हुजूर के ज़माने में नहीं था, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। हमारे साथ बैठ के कोई बात करें हम उसको जवाब दें सीधा सीधा। हर बंदे को पकड़ के बैठे होंगे, जी कहाँ पर लिखा है, ये कहाँ पर लिखा है, ये कहाँ पर लिखा है। हर चीज़ बिदअत, हर चीज़ हराम। दिफाए पाकिस्तान जुलूस साहबा ने नहीं निकाला, एंड कर देने। मैं कहा ये साहबा ने निकाला है जी, वतन की मोहब्बत है। तो मैं कहा हम तो जुलूस निकाल रहे हैं, ये मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। अच्छा और कहीं पर तकलीफ नहीं होती, उत्तों लेके थल्ले तक सारे हाथ बांध कर खड़े होंगे, पाक सरजमीन शादबाद ओ जैसे। लेकिन हम यहाँ पर हाथ बांध कर खड़े हो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, तो ये हराम है? कमाल है यार। तो पीड़ा हो और पकियां हो, असल बात तो सारी ये है। तकलीफ किसी और बात की है। कौम आके दे दो कितने नहीं ना गल बनेगी। चलो ठीक है मिलाद भी, लेकिन बेहतर था इन पैसों से गरीब की बेटी की शादी करवा देते। और मैं कहा तुसी ले आओ भाई, असी वो भी कर देंगे, लेकिन गल ए वे जो शबरात ते लाख रुपए के पटाखे चलाए, गरीब की बेटी याद नहीं आई? 5 लाख का आईफोन है जनाब, आईफोन 14 रखा हुआ है, और तो नजर नहीं आई गरीब की बेटी। और 1.25 करोड़ की सिविक पे उतर रहा है, गरीब की बेटी नजर नहीं आई। एक गरीब बंदे ने बेचारे ने 5-10 हज़ार ला के मिलाद कराता है जी, बेहतर था कि गरीब की बेटी की शादी करवा देते। 5 हज़ार ना केड़ा उनकी शादी हो जानी। हम तो गरीब भी फैंसी पाई 4 लाख 5 लाख तो थले गलते नहीं बनती। तो बात है सादा सी कि हम हुजूर का मिलाद करें और हर जगह पर हुजूर का मिलाद करें, और मिलाद भी करें और मिलाद वाले आका की शरीयत पर भी चलें, और डट कर हुजूर की शरीयत बयान करें, बगैर किसी के खौफ के दीन की बात करें, और कलमा हक अलल ऐलान बयान करते हुए जाएं। और याद रखिएगा, बात समेट रहा हूं, जो बंदा फिर उनकी नौकरी कर जाए, जो उनका गुलाम बन जाए, दिल से उनकी बात करे, उनकी बातों पर अमल करे, फिर जब वो जाता है ना
تو پھر زمانہ دیکھتا ہے کہ جب وہ جاتا ہے تو پھر مسجدوں میں اعلان نہیں کروانے پڑتے، پھر یہ کہنا نہیں پڑتا اے جی بندے تھوڑے ہیں آپ بھی آ جائیں، آپ بھی نہ۔ جب کوئی ان کا نوکر ہو کر دنیا سے جاتا ہے تو زمانہ دوڑتا چلاتا ہے اور لوگ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ جنازہ بتا رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے۔ پھر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر چہرہ بھی بتا دیتا ہے کہ بعد مرن دے چہرہ میرا